رجسٹری کے باہر کیسز کی سماعت سے قبل گجر نالہ اور اورنگی نالے کے متاثرین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ رپورٹ کریں شمیل احمد۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تجاوزات سمیت دیگر مقدمات کی سماعت سے قبل بڑی تعداد میں عدالت کے باہر گجر نالہ اور اورنگی نالہ متاثرین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بیررز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ انہیں گھر کے بدلے گھر دیے جائے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے، گھر کے بدلے گھر دیا جائے۔ اگر گجر نالے پہ گھر دیے تو پہلے گھر ہمیں دیں، پھر ہم انہیں خالی کریں گے۔ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ میری چیف جسٹس صاحب سے یہ پرزور اپیل ہے کہ خدا را یہ غریب لوگوں کی آبادی ہے، آپ ان پہ رحم کریں۔ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہو رہی ہے، توہین عدالت ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف ہماری چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ اس کے فل فور نوٹس دیا جائے، توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے۔ انتخابات کے دوران کیمرہ برآمدگی کے معاملے پر سینٹ سیکریٹریٹ نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اراکین سینٹ پر مشتمل کمیٹی معاملے کی تحقیقات 1 ماہ میں مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے سینٹ انتخابات کے دوران کیمرہ برآمدگی کے معاملے پر جو ہے سینٹ سیکریٹریٹ نے 6 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں وفاقی وزیر اعظم سواتی، رانا مقبول، سرفراز بگٹی، سکندر مہندرو، طلعت محمود اور ہدایت اللہ شامل ہیں۔ کمیٹی کو کیمرہ برآمدگی کے معاملے کی تحقیقات 1 ماہ میں مکمل کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کی کاپی اٹارنی جنرل، سیکرٹری صدر مملکت، سیکرٹری وزیر اعظم سمیت دیگر کو بھیج دی گئی ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب سے قبل اپوزیشن ارکان نے سینٹ ہال سے 5 کیمرے جو برآمد کیے تھے، اپوزیشن کے احتجاج کے بعد انتخاب سے قبل نیا پولنگ بوتھ بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان آپ کا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے۔ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے جاوید اقبال نے اپیل دائر کی، جس میں 7 ووٹ مسترد کرنے کے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سنگل بینچ نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ جہانگیر ترین اور پرویز الہی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون نے رہنما رانا ثناء اللہ نے پیشکش کر دی، کہا ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ وفاقی اور پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین کی جیب میں ہے، جتنی گرفتاریاں ہوں گی چینی اتنی ہی مہنگی ہوگی۔ شریف فیملی کے خلاف کیسز پر ترین خاموش رہے، اب خود پر الزام لگا تو انہیں یہ ظلم لگا۔ پرویز الہی صاحب کے متعلق بات کی جاتی ہے، جب پرویز الہی صاحب آگے ہمیں کہیں گے کہ جی میرے پاس اتنے بندے ہیں تو آپ فیصلہ کریں، تو ہم پھر فیصلہ کریں گے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کل آئیں گے تو وہ پہلے بات کریں، ہم کوئی میسیجز کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے، بات کریں وہ، تو پھر ہم ممکنات کو جو ہے وہ اسیس کر لیں گے۔ کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی، پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی۔ وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ چینی جو ہے وہ پہلے 85 اور 90 روپے کی تھی، اب وہ 100 کراس کر چکی ہے۔ یہ اور لوگوں کو پکڑیں گے اور لوگوں کو اندر کریں گے، یہ 110 اور 130 پہ چلے جائے گی، اور اگر انہوں نے یہی کام جاری رکھا تو یہ 150 کراس کر جائے گی۔ جہانگیر ترین صاحب جو آج کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جب شریف فیملی کے کاروبار کو مقدمات کی شکل دی جا رہی تھی اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ مانوی والا کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہوئی، نہ حکومت سے کوئی ڈیل۔ ایوان کے اندر تمام پارٹیاں ایک پیج پر ہیں۔ ہم نے نون لیگ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ جہاں اتنی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں ڈفرینسز ضرور ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے۔ پارٹیاں اگر ایک پیج پہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن ختم ہو گئی ہے یا پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم چلتی رہے گی
اور یہ جو ڈفرینسز ہیں اس پہ ڈائیلاگ ہوگا پارٹیوں کے بیچ میں, کوئی نہ کوئی آپس میں ان کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا. کوئی ڈیل کسی قسم کی نہیں ہوئی, یہ بھی ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. وی اپروچڈ آل دی اپوزیشن پارٹیز, دا ایشو واز ریزالوڈ کہ سینٹ کے اندر جتنی پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گی اور ہم جوائنٹلی اپوزیشن کریں گے. میرا خیال اپوزیشن بڑی یونائٹڈ ہوگی. 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا اپنے, انہوں نے 2.5 سالوں میں وہ 20,000 ارب تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. جیسے ہی سندھ حکومت کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جو بنڈل آئلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے, اس کا اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن نہیں لیکن باہر سے پیسہ آئے گا. جو ML1 جو ہم اب ٹرین جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ ایک نیا ریلوے بنوا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے, اس سے کراچی اور لاہور کا جو سفر ہوگا وہ ابھی پتہ نہیں کتنا ہے لیکن 8 گھنٹے ہو جائیں گے. اور یہ پھر ٹرین کنیکٹ کرے گی پشاور, اور اس کے بعد ہماری ازبکستان اور افغانستان ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر آگے سے پوری ٹرین جائے گی سینٹرل ایشیا میں اور آگے. آمدنی نہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہر نیا دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. ملک کی معیشت بدحال, ہمیں یہ نہیں پتا وزیر خزانہ کون ہے. رہنما نون لیگ محمد زبیر کی پریس کانفرنس, کہا بجلی مہنگی ہو رہی ہے, یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. حماد اظہر نے کہا آگے سال گروتھ ریٹ 4% ہوگا, وہ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کو بار بار اپنی معاشی ٹیم تبدیل کرنی پڑ رہی ہے. آمدنی نہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہر نیا دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. ملک کی معیشت بدحال ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ وزیر خزانہ کون ہے. رہنما نون لیگ محمد زبیر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. حماد اظہر کہتے ہیں کہ اگلا سال گروتھ ریٹ 4% ہوگا, وہ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کو بار بار اپنی معاشی ٹیم تبدیل کرنی پڑ رہی ہے.